الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جیلمی صاحب نے سنن کبریٰ البیہقی کی روایت پیش کی ہے کہ حضرت عمار نے فرمایا کہ اہل صفین کے بارے میں کہ آپ ان کو نہ تو ان کو کافر نہ کہیں مگر کہیں کہ وہ انہوں نے فسق کیا ہے اور انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اب جیلمی صاحب نے اس روایت کے متن میں ایک لفظ کا اضافہ فاجر کا بھی کر دیا جو بالکل غلط ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ایک بحث ہوئی تو جیلمی صاحب نے تعویل عام یا تعویل خاص کرتے ہوئے وہاں مراد ابو طالب لی، رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ نہیں لیا، اچھی طرح یاد ہوگا جیلمی صاحب کو، تو وہاں تو وہ تعویل کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالیقین صحابی ہیں ان کے بارے میں وہ فاسق اور فاجر کے الفاظ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے روایت میں جو ظلم کا اور فسق کے الفاظ ہیں اس کی تعویل یہاں ہو جاتی ہے۔ تعویل کیا ہوتی ہے؟ حقیقی معنی ہے، فسق کا معنی ہے کہ اطاعت سے خارج ہونا، تو یہ اطاعت سے خارج اجتہاداً بھی ہو جاتا ہے، مثلا حضرت علی کی اطاعت ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت، اور کسی بھی اطاعت سے خارج ہونا فسق کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اور اگر اجتہاداً اگر کوئی شخص اللہ کا حکم پر سے حکم عدولی کرے تو کبھی وہ مسئلہ سمجھ نہیں پاتا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جہلمی صاحب جو ہیں قرات خلف امام کے قائل ہوں گے لیکن احناف قائل نہیں ہیں، تو کیا ان کے نزدیک تمام احناف علیہ باللہ فاسق و فاجر ہیں کیونکہ وہ حکم نہیں سمجھ رہے؟ تو یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ تو یہاں یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ فسق کا مطلب کبھی اطاعت ہوتا ہے، سیدنا علی کی اطاعت، یا ان کے یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہی اس کے لفظی معنی بھی ہیں۔ اور دوسری اطاعت جو وہ ہے اطاعت کا معنی ہے اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کے حکم سے خارج ہونا، تو یہ تو ہم یہاں مراد نہیں لیں گے کیونکہ اللہ کے حکم سے خارج اگر ہو جائے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، صحابی ایسا کر نہیں سکتا۔ لیکن اگر مان لیں کہ انہوں نے کر لیا تو وہ بھی ہم اسی طرح کا مانیں گے کہ معنی کے تعین میں اختلاف ہو گیا، یہ نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو معنی سمجھتے ہوئے اختلاف کیا۔ دوسرے ظلم کا جو لفظ ہے، جہلمی صاحب اس لفظ کو بغیر تشریح کے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے لیے بھی انہوں نے بغیر تشریح کے لیے استعمال کیا تھا، بعد میں جب اعتراض ہوا ہے تو پھر وہ تشریحات سوچتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے بغیر تشریح کے لیے یہ معنی استعمال کیا۔ فرق اتنا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ کذباً نبی کی جانب منسوب کر دیا، اور یہاں پر انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب جو روایت ہے اس کا بیان کیا۔ تو یہاں پر ظلم کا مطلب وضع شے فی غیر محلہ، یعنی کہ اپنے محل سے ہٹا کے رکھنا ہے۔ تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، جہاں پر عدل واجب نہ ہو وہاں پر عدل ضروری نہ ہو، جہاں شرعاً عدل واجب نہ ہو وہاں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہاں خطا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ جہاں پر عدل واجب نہ ہو وہاں پر عدل نہ کرنا، اس کو جب بھی ظلم کہا جائے گا وہ گناہ کے قبیل میں نہیں ہوگا۔ اگر جیلمی صاحب یہ بات سمجھ رہے ہو، نہ سمجھ رہے ہو تو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جیلمی صاحب نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کفر کا لفظ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے نفی کی ہے۔ یہاں پر میں یہ کہتا ہوں سیدنا معاویہ کا فاسق نہ ہونا، ظالم نہ ہونا اور ان کا مؤمن ہونا حضرت عمار کے قول کا محتاج نہیں ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ اور کہیے کہ بھئی وہ کہتے ہیں حضرت عمار نے کہا ہے لہذا ہم مانتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، تو یہ جو عبارات ہیں یہ قابل تعویل، یہ تشریح ہے، کیونکہ تعویل تو ہم کر نہیں رہے، ہم تو ان کے معنی لے رہے ہیں جو کہ مجاز نہیں ہے۔ لیکن اگر مجاز بھی مان لیں کہ ہم نے تعویل کیا ہے تو یہاں پر یہ واضح کر دیا ہم نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا ایمان ثابت شدہ ہے، ان کا فاسق نہ ہونے پر اجماع ہے۔ یہ کیسے جہلمی صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ اصل میں جہلمی صاحب آئندہ کیا کہنے والے ہیں جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، یقین تو نہیں ہے کہ ان کے اندازہ ہے کہ حضرت معاویہ کی وہ تکفیر کریں گے، وہ کلمے کا مسئلہ اٹھائیں گے کہ ان کے سامنے کلمہ پڑا گیا، یہ باطل روایا یا روایت باطلہ کا ذکر کریں گے، اور کہیں گے حضرت عمار کی حیات تک تو وہ جو تھے فاسق تھے اور بعد میں کافر بھی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جب کسی نے کلمہ پڑھا ان کے نام کو ان کو رسول کہا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یا اس کو منع نہیں کیا۔ یہ سب جہلمی صاحب کرنے والے ہیں، تو ہمارا اندازہ یہی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے یہ جواب دے دیا کہ یہ روایت سے استدلال بالکل غلط ہے۔ تو حضرت معاویہ تو ایک جانب، کسی بھی حضرت معاویہ کے حامی کا اوپر جو جنگ میں شریک رہے ان کے بارے میں بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جہلمی صاحب کی بات کو ذہن